ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں فروخ سہیل گوئندی۔ جنرل ضیاء کا جب مارشاء اللہ اور آمریت عروج پر تھی تو محمد خان جنیجو ایک سول وزیر اعظم کے طور پر حکمران بنے، شراکت داری ہوئی ایک سول سیاستدان کی، تو ہوا کا ایک بڑا شاندار جھونکا تھا، بہت زیادہ سیاسی قیدی چھوٹنے لگے اور ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے، جس میں زیادہ تعداد پیپلز پارٹی کے کارکنوں تھی۔ انہی دنوں فیض امن میلہ ہوا پہلی دفعہ، یہ شاید 1987 کی بات ہے۔ اس کا ایک سیشن تھا جو فیض کے کلام پر گانا تھا، فیض کے کلام کو اقبال بانو نے۔ تو الحمرہ ہال نمبر 1 میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، دن کا وقت تھا اور بڑی تعداد بائیں بازو کی اور اس سے زیادہ تعداد سیاسی کارکنوں کی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تھی۔ جیلیں کاٹ کے آئے تھے، کوڑے کھا کے آئے تھے، تشدد کا نشانہ بن کر آئے تھے، کئیوں کو ہمارے ساتھیوں کو پھانسی ہوئی تھی۔ ایک آگ اور خون کا دریا تھا جو بہہ رہا تھا بھی، اور اس دوران فیض میلہ ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور زیادہ لوگ سیاسی لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ فیض کی شاعری سے لطف اندوز ہونے بھی آئے تھے، ان کی بھی ایک خاص تعداد تھی اپر مڈل کلاس کی۔ میں اور آغا نوید بالکل پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، الحمرہ ہال نمبر 1 کے اوپر، جو پچھلی سیٹ اوپر ہوتی ہے، ہم زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے پیچھے کافی ساری خواتین تھیں جو تقریباً بورژوا کلاس سے تعلق رکھتی تھی، فیض صاحب کے کلام کا لطف اٹھانے آئے تھے، اور ہم انقلاب کا خواب لیے پھرتے تھے، سرخ انقلاب کا۔ تو اقبال بانو نے جب یہ لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے گائی شروع کی تو ہم نے کلیپ کیا، اور آپ کو پتہ ہے غزل کی شاعری میں، گائکی میں جب کلیپ ہوتا ہے تو اس کو گلوکار پسند نہیں کرتا، لیکن جب ایک ایسی سٹیج آئی غزل گاتے گاتے، جب اقبال بانو نے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے گاتے گاتے کہا کہ تخت اڑائے جائیں گے، تو ہم نے کلیپ کرتے ہوئے میں نے نعرہ لگایا انقلاب زندہ باد۔ تو مجھے اس خاتون نے، مجھے ابھی تک یاد ہے، لمبے سے خوبصورت اس کے بال تھے، اس نے کہا غزل کی محفل ہے، آپ یہ بدتمیزی نہ کریں۔ میں نے کہا چپ ہوئے، کیونکہ میں بڑا اگریسو ہوتا تھا، تو میں نے دوبارہ کہا انقلاب زندہ باد، تو آغا نوید نے کہا، میں نے کہا انقلاب، تو آغا نوید نے کہا زندہ باد۔ تو جب یہ ہوا، ہوتے ہوتے ایک ایسی سٹیج آئی ان کی گائکی پر کہ جو فیض کی شاعری تھی، جو ہمارا ایک جذبہ تھا، اس کو پہلے طبلے والے نے سمجھا، پھر اقبال بانو نے سمجھا، اور طبلے والے نے ہمارے نعروں کا ساتھ دیا، اور طبلے والے کا ساتھ دیا اقبال بانو نے۔ اس نعرے کی جو پس منظر ہے اس فیض کی شاعری کا، اس لیے شیئر کیا کہ گزشتہ روز میں فیض فیسٹیول میں گیا تو وہاں پر پاکستان کی بڑی نامور گلوکارہ طاہرہ سید نے کہا کہ فیض کے کلام کو جو ان سے وہ لافانی کر دیا اقبال بانو نے۔ نہیں، فیض کے کلام نے اقبال بانو کو لافانی کیا، اور وہ نعروں کا، وہ طبلے والے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، نعروں کا جو ہم نے نعرے لگائے کہ یہ کلام اب پوری بر صغیر میں سنا جاتا ہے۔ میری اطلاعات یہ ہے کہ بھارت کے نکسل باڑی بھی اس گیت کو جنگلوں میں سنتے ہیں۔ تو یہ نعرہ میں نے لگایا، اس کا ساتھ پہلے آغا نوید مرحوم نے دیا جو قلعے کاٹ کے آئے تھے، 7 بھائی، اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور ترقی پسند کارکنوں نے اس نعروں کا جواب دیا۔ پہلے یہ ایک مسئلہ بنا کہ نہ لگاؤ، بس پھر نعرے تھے، طبلہ تھا، فیض کا کلام تھا، اور اقبال بانو تھی، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے۔